مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ ناظرین کرام، میں احمد رضا اشرفی جامعی حاضر خدمت ہوں آج ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلم مخالفین نے کس طرح سے اسلام کے چاہنے والوں کو، جانصاران اسلام کو، اسلام کے عظیم مجاہدین کو، ان کی آواز کو کیسے دبانا چاہا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کی۔ جی ناظرین کرام، وہ ایسا مبلغ جو دین اسلام کی خاطر اپنی تن من دھن سب کچھ قربان کر چکے ہیں راہ الہی میں۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے، جو خلوص و للہیت کے ساتھ راہ الہی میں کام کر رہا ہو، دین الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو، بھلا رب تبارک و تعالی کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین کرام، اب تک حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کی آواز تو صرف ہندوستان میں ہی گونجتی تھی، اور وہ بھی کچھ ہی لوگ جانتے تھے، لیکن اس میں بھی ان لوگوں کو ان کی آواز، ان کی دہاڑ برداشت نہیں ہوئی غیروں کو، اور اس آواز کو دبانا چاہا اور طرح طرح کے الزامات ان پر عائد کر کے کورٹ کچہری تک گھسیٹنے کی کوشش کی، اور ساری ناپاک کوششیں دھری کی دھری رہ گئی، پڑی کی پڑی رہ گئی۔ اور اب دیکھیے، جب کہ صرف ہندوستانی لوگ ہی ان کو جانتے تھے، ان کی ذات سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن اب جب ان لوگوں نے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لہٰذا یہ اس قدر ابھرے ہیں۔ آج عرب ممالک، دبئی، قطر، ملک عرب، حتیٰ کہ تمام ممالک میں ان کی آواز گونج چکی ہے، ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں دین اسلام کی سربلندی ہو رہی ہے، اسلام کے مجاہدین کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، اسلام کے ماننے والوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ سب لوگ حیران و شزدر ہیں، تمام جہان والے جو کہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ حیران ہیں کہ آخر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبی کے غلاموں میں یہ ہمت کہاں سے آتی ہے کہ انہیں جیل میں بھی اگر ڈال دیا جائے ان کی ہمت کم نہیں ہو رہی ہے، ان کے عاشقی میں اور بڑھوتری ہو رہی ہے۔ حضرین کرام، یہ دین اسلام کی شان ہے، عظمت ہے، یہ رب کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ یہ ہمت، یہ عظمت، یہ سب نور ایمان ہے، نور ایمان کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ناظرین کرام، وہی ہو رہا ہے۔ جس قدر یہ لوگ آج مسلمان اور اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کے الزام میں عائد کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اس کی عظمت و عزت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ماننے والوں کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کے متعلق ہندوستانی کچھ گودی میڈیا نے کس طرح کے چینلز پر ہیڈ لائنیں چلائی، مفتی نے اگلا زہر، مفتی کو گھسیٹا گیا جیل میں، نہ جانے کیسے کیسے ٹائٹل لکھے گئے ان کے نام پر، اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، میرے ویورز، ناظرین اکرام، وہ رب تبارک و تعالی ہے جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جس پر، وہ بھلا اپنے ماننے والوں کو ان پاکھنڈیوں کے، ان گودی میڈیاؤں سے کیسے ہمیں رندوا سکتا ہے۔ وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی رب ہے جو چاہتا ہے جسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے وہ ذلت دے۔ تو ناظرین کرام، لاکھ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کے دین پر نکلنے والوں کو کبھی کوئی روک نہیں سکتا، حق اور سچ کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام،
یہ جو مخالفین ہیں یہ اگر ہمیں دبانا چاہے تو ہم دبیں گے نہیں، بلکہ ہم حق اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہمیں جمہوری طور پر ہمارے اس دیش نے، ہمارے اس دیش کے سمویدھان نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ہم اپنی بات کو سمویدھانک طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادات کھلے عام کر سکتے ہیں۔ لاکھ یہ لوگ ہمیں روکنا چاہے، منع کرنا چاہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اس دیش میں اپنا لہو بہا کر اس دیش کو آزادی دلائی ہے، حق و صداقت کے ساتھ جنگ آزادی لڑی ہے اور جیت کر دکھائے ہیں، اس دیش سے انگریز جیسے پاکھنڈیوں کو بھگائے ہیں۔ تو ذرا بتائیے اس طرح کے نفرت انگیز لوگ جو آج چند لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان کی کیا اوقات ہے؟ لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے دین و مذہب سے نہ ہٹے، اپنے دین پر برقرار رہے، اپنے دینی تعلیمات کو عام کرے اور اسلام کا چرچا، اسلام کا پرچم بلند کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی مددگار ہوگا۔ آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ حضرت مفتی سلمان اظہری کے دعا گو رہیں اور دین اسلام اور مسلمانان نے ہند کی حفاظت و صیانت کے لیے دعا کرے، ملک ہند کے امن و امان کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہترین زندگی گزاریں گے اور آگے بھی ہم بلند تھے اور بلند رہیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔